یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الروم کی آیت نمبر 28 تا آیت نمبر 32 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ تمہیں بتائی ہے ایک مثال تمہارے ہی نفس سے، دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں ان میں ہیں کوئی تمہارے شریک ہماری دی ہوئی روزی میں سے کہ تم سب اس میں برابر رہو، خیال رکھو ان کا جیسا کہ اپنی جان کا خیال رکھتے ہو۔ یوں کھول کر ہم بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ چلتے ہیں یہ بے انصاف اپنی خواہشوں پر بغیر سمجھے ہوئے۔ کون سجھائے گا جن کو اللہ نے بہکا دیا، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ سو آپ سیدھا رکھیے اپنا چہرہ دین کی طرف یکسو ہو کر، اور وہی اللہ کی فطرت ہے جس فطرت پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت تبدیل نہیں ہوتی، یہی سیدھا دین ہے، اور اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سب رجوع ہو کر اسی کی طرف چلو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم رکھو، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے پھوٹ ڈال دی اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقوں میں، ہر فرقہ اس کے پاس جو ہے اس پر وہ خوش ہے۔ مذکورہ آیات میں توحید کو مختلف نشانیوں اور دلائل کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، اور ایک مثال میں یہ سمجھایا گیا کہ تمہارے غلام اور نوکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں اور تقاضۂ طبعیہ میں، زندگی کے تقاضوں میں، سب چیزوں میں تمہارے شریک ہیں، مگر تم ان کو اپنے اقتدار اور اختیار میں برابر نہیں سمجھتے کہ وہ بھی تمہاری طرح ہیں کہ جو چاہیں کیا کریں، جو چاہیں خرچ کیا کریں،
بلکہ اپنے برابر تو کیا بناتے، ان کو اپنے مال میں ادنا سے بھی شرکت کا حق نہیں دیتے، حالانکہ وہ مال ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، اس لیے اس میں جس طرح تم اپنا خیال رکھتے ہو ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ بات تو بہت سیدھی سی اور سادی سی ہے، مگر مخالف لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر پڑھ کر علم اور حکمت کی اور عدل اور انصاف کی بات کو سمجھتے نہیں اور اس طرف آتے نہیں ہیں۔ تیسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عام خطاب فرمایا گیا کہ جب شرک کا ظلم عظیم ہونا ثابت ہو گیا اور شرک کا نامعقول ہونا ثابت ہو گیا تو مشرکانہ خیالات کو چھوڑ کر اپنا رخ صرف خالص دین اسلام کی طرف کر لیا جائے۔ اس کے بعد دین اسلام کے مطابق اور اس کے تقاضۂ فطرت اس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فطرت پیدا کی ہے، اور اس دین اسلام کی فطرت یہ ہے کہ وہ دین حنیف ہے، یعنی دین فطرت ہے۔ اور معنی اس کا اگلے جملے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت یہ تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کے کلمات بھی تبدیل نہیں ہوتے، اور اس کو ایک فطرت کا معنی حق کو پہچاننے کی صلاحیت بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا تو ان کے اندر حق کو پہچاننے کی استعداد اور صلاحیت بھی رکھ دی ہے۔ کسی بھی انسان سے یہ صلاحیت کلی طور پر ختم نہیں ہوتی، البتہ اس کو ماحول اس کی استعداد کو کمزور ضرور کر سکتا ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ اس فطرت پر قائم رہنے کے لیے اور اپنی استعداد کو مضبوط بنانے کے لیے نماز کو قائم کیا جائے اور مشرکین کے ساتھ نہ ہوا جائے اور ان جیسے اعمال اور افعال نہ اختیار کیے جائیں۔ اور پھر ان مشرکین کی ایک خامی اور خصلت یہ بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین فطرت اور دین حق میں انہوں نے تفریق پیدا کر دی ہے، اور دین فطرت سے الگ ہو کر دوسرا کوئی انہوں نے راستہ اختیار کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مختلف گروہوں کے اندر بٹ گئے۔ دین فطرت تو توحید کا درس دیتا تھا اور یکجا ہو کر رہنے کا درس دیتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر مختلف لوگوں کے خیالات اور نظریات کے تابع ہو گئے، اور ہر گروہ اپنے اپنے خیالات اور اعتقادات پر مگن اور خوش ہو گیا اور اپنے آپ کو درست اور دوسروں کو غلط بتانے لگا، حالانکہ یہ سب گمراہی اور کے غلط راستوں پر چل پڑے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ فطرت کے کیا معنی ہیں؟ فطرت سے مراد اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ایک فطرت اور جبلت کے اعتبار سے مسلمان پیدا کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، مگر ماحول اور عادتاً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کو بعض اوقات اسلام سے الگ کر دیتے ہیں اور اسلام کے خلاف چیزیں سکھا دیتے ہیں، پھر یا تو وہ نصرانی ہو جاتا ہے یا مجوسی ہو جاتا ہے اور اسلام پر قائم نہیں رہتا۔ دوسرا قول فطرت سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اس سے مراد استعداد اور صلاحیت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کی ماننے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، اور اس کا اثر اسلام کے قبول کرنے سے ظاہر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اس استعداد سے کام بھی لے لے تو حق کو وہ پہچان لے گا، اس لیے کہ اس کی پہچاننا اس کی فطرت کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔